ناظرین، آج برکت رمضان پروگرام میں آپ کا میزبان محمد مساجد آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے چیئرمین متحدہ امن فورم پاکستان، امیر جمعیت اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی حویلی اور مدیر جامعہ الکرامت حضرت علامہ مولانا قاری محمد ندیم سرور معاویہ صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ثناخان مصطفیٰ حافظ علی جواد اختر نقشبندی، اور تشریف فرما ہیں جناب محترم حافظ القاری قاری رستم علی صاحب دیپال سے، قاری رستم علی قادری صاحب، اور تشریف فرما ہیں جناب محمد طیب حسن قادری صاحب ثناخان مصطفیٰ۔ میں اپنے چاروں معزز مہمانوں کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کے ہمارے مہمانوں میں احمد نوید رضا قادری صاحب تشریف فرما ہے، ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کی گفتگو جو ہے وہ ہم خانوادہ اہل بیت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت 15 رمضان المبارک کو ہے، اور اس پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں حضرت علامہ قاری ندیم سرور صاحب۔ قاری صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ہمارے پروگرام برکت رمضان کے لیے وقت نکالا۔ تو آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ ہم آیات بینات کی تلاوت سے کریں گے، تو میں تلاوت کلام پاک کے لیے ملتمس ہوں جناب حافظ القاری رستم علی قادری صاحب سے کہ وہ آیات بینات کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور و مبتر فرمائیں۔ جناب قاری رستم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا
الله فضلا كبيرا. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. سبحان اللہ. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. سبحان اللہ. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. آمنت بالله صدق الله العظيم. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. ناظرین، یہ تھے قاری رستم علی قادری صاحب جو بڑے خوبصورت انداز میں آیات بینات کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور و معطر فرما رہے تھے. تو اب میں خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتمس ہوں جناب حافظ علی جواد اختر نقشبندی سے کہ وہ آیات بینات کی تلاوت کے بعد بحضور سرور کونین صلح عقیدت پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نیا کلام پڑھنے چلا ہوں. 2-3 شعر اور اس کے بعد دعائیہ کلمات بالکل نیا کلام پڑھ کر اجازت چاہتا ہوں. ناظرین بڑے غور سے سماعت فرمائیے گا. جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا. جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا. نہ دل کو چین
احمد جو آئے تو مدینہ یاد کر لینا، خوشی احمد جو آئے تو مدینہ یاد کر لینا، نہ دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر لینا۔ کہیے سبحان اللہ۔ جو کانٹوں سے ہے بدتر اس بچھونے سے بچا مولا ہمیں آفت زدہ موذی کرونا سے، بچا مولا ہمیں آفت زدہ موذی کرونا سے، بچا مولا۔ بہت کمزور ہے ہم تو، بہت کمزور ہے ہم، آزمائش کے نہیں قابل، ہمیں اپنے مقدر پر تو رونے سے بچا مولا، ہمیں اپنے مقدر پر تو رونے سے بچا مولا۔ دعائے مصطفیٰ کا واسطہ تجھ کو خدا بندہ، کہیے آمین۔ دعائے مصطفیٰ کا واسطہ تجھ کو خدا بندہ، برے حالات امت کے تو ہونے سے بچا مولا، برے حالات امت کے تو ہونے سے بچا مولا۔ آخری شعر اور دعا اور ایک پیغام دینے چلا ہوں، سنیے۔ دعا سائن کرے مل کر یہ امت ایک ہو جائے، آمین۔ دعا سائن کرے مل کر یہ امت ایک ہو جائے، ہمیں اب نفرتوں کے بیج بونے سے بچا مولا، ہمیں اب نفرتوں کے بیج تو بونے سے بچا مولا۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت آواز میں جناب علی جواد نقشبندی صاحب جو ہیں وہ اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ تو ناظرین، ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ گیسٹ آف آنر جناب محترم حضرت علامہ مولانا بشیر احمد فخری صاحب تشریف لائے، اور ان کے ساتھ الحاج محمد حسن دردی صاحب نائب صدر مرکزی جماعت اہل سنت تشریف لائے۔ میں جناب کو پروگرام میں آمد پر خوش آمدید۔ ناظرین، ہمیں ہمارے فیس بک یوزر جو ہیں، فیس بک ویور جو ہیں، وہ روزانہ کی بنیاد پر ہمارے برکت رمضان پروگرام کو واچ کر رہے ہیں۔ ان میں تشریف لائے ہوئے ہیں جناب ملک سائن صاحب، حافظ جی صاحب، احسن صاحب، ماہر جہانگیر صاحب، ممتاز حسین بھٹو صاحب، خان محمد حسین فیاض صاحب، اور معروف سماجی شخصیت ملک مختار احمد نور صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہوا ہے، حکیم محمد اختر صاحب نے بھی ہمیں جوائن ہوا ہے۔ ہم سب کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرتے ہیں، اور میں اپنے معزز مہمان قاری محمد ندیم سرور معاویہ صاحب جو کہ چیئرمین ہیں متحدہ امن فورم پاکستان کے، ان کو اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کو میں
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ہے وہ ذرا ارشاد فرمائیے گا کہ ان کا علمی مقام کیا ہے؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ريحان من الدنيا والآخرة الحسن والحسين. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. میں شکریہ ادا کرتا ہوں محمد احمد ساجد صاحب آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا. اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ ہمارے مقامی سطح پر اس قسم کی ترتیب کا آغاز، اور اس میں اہل علاقہ بڑی دلچسپی کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں اور اس کے کئی سارے فوائد سامنے آ رہے ہیں. اللہ رب العالمین اس کوشش اور کاوش کا اجر بھی اور بدل بھی نصیب فرمائے. سب دوستوں کو جو اس کوشش اور کاوش میں لگے ہوئے ہے. جہاں تک بات ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، میں ایک بات، علماء موجود ہیں اور بہت سارے دوست ہمیں دیکھنے والے وہ دیکھ رہے ہیں. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس ہستی کا نام ہے جو شبیہ پیغمبر ہے. نبوت کا خون نبی کا نسب کا سبب ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی مقام، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اخلاقی کیفیت، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے سیاسی فیصلے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا تدبر وقار، اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ ان کے پورے مزاج اور وجود پر نبوت کا عکس تھا. بہت سارے صحابہ سے یہ بات تواتر کے ساتھ نقل ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سر سے لے کر ناف تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے. اگر کسی بندے نے صرف نبی کو دیکھا ہو بس، تو امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ اس بندے نے کوئی عمل نہ کیا ہو. میں قطعاً اعمال کا انکار نہیں کر رہا، لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ، کوئی شخص مسلمان جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فقط زیارت کی بس ایمان کی حالت میں، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، وقت نہیں ملا، صرف ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کا دیدار کر لیا، اس پر امت کا اجماع ہے کہ وہ جنتی ہے. اس پر امت کا اجماع ہے کہ اللہ اس کو صرف دیدار مصطفیٰ کے صدقے اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں رہنے دیں گے. تو جس نے صرف نبوت کا دیدار کیا بس، اس کا یہ مقام ہے. تو جس حسن کو اللہ کے نبی نے اس انداز میں پالا ہو اور اپنے وجود کا حصہ قرار دیا ہو، میں پھر تمہیدی طور پر، بنیادی طور پر ایک بات عرض کر دوں، پھر آگے بڑھنا بالکل آسان ہو جائے گا. جی یہ میرا عقیدہ بھی ہے اور میری عقیدت بھی ہے.
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارکہ ہر بندے کے وجود میں کچھ ناقص مادے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے انتہائی محترم محمد حسن دردی صاحب تشریف فرما ہے، یہ اس شعبے کے ساتھ وابستہ ہیں. میں اسی کی مثال عرض کرتا ہوں کہ انسانی وجود سے کچھ مادے ایسے خارج ہوتے ہیں جو ناقص کہلاتے ہیں. مثال کے طور پہ تھوک یہ ناقص مادہ ہے، خون یہ ناقص مادہ ہے، پیشاب پخانہ نجس بھی ہے اور ناقص بھی ہے. انسانی تھوک انسان کے اپنے ہاتھ پہ لگ جائے تو بندے کی طبیعت سے برداشت نہیں ہوتا. اپنا تھوک اپنے کپڑوں پہ گر جائے، اپنا خون اپنے کپڑے کو لگ جائے تو بندہ کہتا ہے نماز نہیں پڑھوں گا. وجہ سبب کہتا ہے خون لگ گیا، ناقص مادہ ہے. پیشاب اور پخانے کا چھینٹا آ جائے تو بندہ اسے طہارت کے منافی سمجھتا ہے، اور حقیقت بھی یہ ہے. لیکن قربان جائیں کہ اگر یہ ناقص چیزیں ان کی نسبت میرے اور آپ کے ساتھ ہو تو یہ ناقص ہے، اور ان ناقص چیزوں کی نسبت اگر وجود نبوت سے ہو جائے تو خدا کی قسم یہ بھی کامل ہو جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک جسے لعاب مبارک کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے نکلنے والا خون، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے نکلنے والے سارے مادے جو کسی عام بندے کے وجود سے نسبت رکھتے ہوں تو وہ نجس بھی ہیں، ناپاک بھی ہیں، ناقص بھی ہیں. اور یہی ناقص چیزیں اگر کامل وجود سے نسبت پا جائیں تو یہ چیزیں بھی کامل ہو جاتی ہیں. بے شک اگر ہمارا یہ موضوع نہیں وگرنہ میں عرض کرتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کی برکات کیا تھی. جس نبی کا تھوک اتنا شفا والا ہے، جس نبی کے تھوک میں اتنے کمال ہیں، اس نبی کے وجود میں کتنے کمال ہوں گے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جس نبی کے قدموں کے نیچے مٹی کے ذرات آ جائیں، میں کوشش کروں لمبی نہ ہو لیکن آ گئی ہے. نبی کے وجود کے نیچے قدموں کے نیچے نالائن مبارک کا نقش ہو اور بندہ اسے اپنے سر سے بھی عظیم سمجھتا ہے، اسے جگہ نہیں ملتی کہ وہ اسے کہاں سجائے. وہ دل پہ لگائے، امامی پہ لگائے، اپنی چھت پہ، اپنی دیوار پہ وہ اس نقش کو لگائے، حالانکہ وہ اصل نہیں ہے، وہ نقش ہے. ایک اور بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں. امت کا اجماعی عقیدہ ہے، میں فائدہ اٹھا رہا ہوں کہ مولانا بشیر احمد صاحب بھی بیٹھے ہیں، ہمارے محترم ڈاکٹر حسن دردی صاحب بھی چونکہ اہل علم سے اور علماء سے، اور ہمارے بھائی محمد احمد ساجد صاحب کو ان کے متعلق میں کہا کرتا ہوں کہ یہ بڑی ترقی کر کے اب مفتی کے درجے تک پہنچنے والے ہیں. علماء کی صحبت ہے نا، اور کبھی کبھی یہ ٹوپیاں ایسی بدل بدل کے لیتے ہیں، بندہ کہتا ہے یہ بغدادی ہے، یہ مدنی ہے، یہ مکی ہے. تو صحبت کے اثرات تو ہوتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جس جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، اس مسجد کا نام بھی مدینہ مسجد ہے اور ٹاؤن کا نام بھی مدینہ ٹاؤن ہے. سبحان اللہ. تو بات مدینے کی آئی تو پھر کہتا جاؤں کہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ والی جگہ، آپ علیہ السلام کے روضہ اطہر والی مٹی، وہ اتنی مقدس اور اعلیٰ ہے
امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ بیت اللہ اللہ کی عظمتوں کا امین ہے، کوئی شک نہیں، تجلیات کا مرکز ہے، کوئی شک نہیں، لیکن امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے والی جگہ جو ہے اس مٹی کا مقام بیت اللہ سے اعلیٰ ہے، اور اس مٹی کا مقام صرف بیت اللہ نہیں عرش معلیٰ سے بھی اعلیٰ ہے، اور یہ محض عقیدت کے جملے نہیں، عقیدہ ہے۔ اب ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ عجیب بات ہے مولوی صاحب، عرش پر تو اللہ ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، تو یاد رکھیں اللہ مکان و مکی ہونے سے پاک ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں مشرق میں ہوں، میں مغرب میں ہوں، اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوتا کہ جب اللہ مشرق میں ہے تو مغرب میں نہیں ہے، تو اگر اللہ عرش پہ ہے تو فرش پہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے والی مٹی، وجود مصطفیٰ کی بات نہیں کر رہا، میرے نبی کے وجود جیسا وجود اللہ نے نہ آدم علیہ السلام کو عطا کیا، نہ بابا ابراہیم کو عطا کیا، آدم کا عیسیٰ سارے نبی محترم ہیں، لیکن میرے نبی کے وجود جیسے نہیں۔ تو میں جس بات پہ اصل جو میں استنباط اور استدلال کرنا چاہ رہا تھا کہ وجود مصطفیٰ کی بات نہیں کر رہا کہ میرے نبی کا وجود نہیں، میں اس وجود کے ساتھ لگنے والی قدموں کے نیچے آنے والی مٹی کی بات کر رہا ہوں کہ وہ مٹی بیت اللہ سے اعلیٰ، عرش معلیٰ سے اعلیٰ، بیت المقدس سے اعلیٰ، مسجد نبوی سے اعلیٰ۔ وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مٹی کے ذرات جو وجود مصطفیٰ نبی کے قدموں کے نیچے آئے، اگر ان کا یہ مقام ہے کہ جو قدموں کے نیچے بے جان مٹی، جسے شعور نہیں، جسے ادراک نہیں، جسے فہم نہیں، اگر اس مٹی کا یہ مقام ہے کہ نارائن مبارک کے نیچے آئے، قدمین کے نیچے آئے، اس مٹی کا یہ مقام ہے کہ وہ عرش معلیٰ سے اعلیٰ ہو جائے، تو حسین قدموں کے نیچے نہیں کندھوں کے اوپر آئے، حسن قدموں کے نیچے نہیں، حسن قدموں کے اوپر بیٹھے۔ اہل سنت والجماعت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہماری محبت کا مرکز جیسے اہل بیت ہیں ویسے صحابہ بھی ہیں، اور جیسے صحابہ ہیں ویسے اہل بیت بھی ہیں۔ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم اہل بیت کے ہر فرد کی تعظیم، محبت، مودت کی حد تک اختیار کریں۔ اب میرے لیے موضوع کو ذرا اکٹھا کرنا مشکل ہو رہا ہے، بس اس پہ میں بہت مختصر میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کے وجود سے اگر یہ ناقص مادے نکلے تو وہ کامل ہو جاتے ہیں۔ حسین تھوک نہیں ہے، نبی کا وجود ہے۔ تھوک نہیں، وجود ہے۔ حسن نبی کا لعاب نہیں، نبی کے وجود کا حصہ ہے۔ جناب امام ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ، امام الصحابہ، افضل البشر بعد الانبیاء، امام المتقین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی سے نکلے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن کو دیکھا، ان کے بابا علی بھی ساتھ ہیں۔ حضرت ابو بکر نے پوری قوت کے ساتھ حضرت حسن کو اٹھایا ہے، چوما ہے، پھر کندھوں پہ بٹھایا ہے۔ یہاں پہ ایک اور بات سے ہمیں رکھیں، ہمارے جو سلاسل کے سلسلے ہیں، نقشبندیہ ہے، قادریہ ہے، سہروردیہ ہے، یہ ہمارے سلاسل کے چاروں سلسلے، ان چار میں سے دو معروف سلسلے، ویسے تو چاروں کی نسبت یہی ہے، لیکن ان میں دو معروف سلسلے، سلسلہ نقشبندیہ بڑا سلسلہ ہے،
سلسلہ نقشبندیہ روحانی طور پر یہ شجرے کے اعتبار سے اگر آج کا کوئی نقشبندی، یہ ہمارے حافظ علی جواد نقشبندی صاحب بیٹھے ہیں، ان سے کوئی بندہ پوچھے آپ کی نسبت کس سے ہے، یہ کہیں گے میری نسبت پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب سے ہے۔ اچھا ان کی نسبت کس سے ہے؟ چلتے چلتے وہ نقشبندی سلسلے کی نسبت حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ سے مل جائے گی، اور یہ سلسلہ حضرت مجدد الافسانی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ پہنچے اور صدیق اکبر سے نبی کے دروازے پہ پہنچے۔ یہ سلسلہ نقشبندیہ ہے۔ اب دوسرا سلسلہ قادریہ ہے۔ یہ دونوں سلسلے ترتیب میں اپنی اپنی ترتیب جدا ہونے کے باوجود کہ ایک ذکر خفی کا قائل ہے، دوسرا ذکر بالجہر کا قائل ہے، اور مزاج بھی ایک جیسا نہیں لیکن احترام ایک جیسا ہے۔ تو یہ دونوں سلسلہ نقشبندیہ کی نسبت حضرت ابو بکر صدیق سے ہے، اور سلسلہ قادریہ کی نسبت حضرت ہمارے قریب میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتے ہوئے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی سے ہوتے ہوئے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در اقدس پہ، اور علی المرتضیٰ سے نبی کے دروازے پہ پہنچتی ہے۔ تو ہمیں اہل سنت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم عقائد میں، حتیٰ کہ سلاسل میں بھی ہمارے سلاسل کی ترتیب مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم ابو بکر صدیق کی عظمت کا بھی اقرار نہ کر لیں اور حیدر کرار کی عظمت کا بھی اقرار۔ خیر مختصر یہ کہ جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، میں نے آج جمعہ میں بھی عرض کیا کہ ہمارے دوستوں میں ایک بہت بڑی کمی ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر تو بہت کم کیا جاتا ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ہمارے لیے تو دونوں ہمارے سردار ہیں، ہمارے لیے دونوں ہماری مرکز عقیدت ہیں، وہ بڑا بھائی ہے، یہ چھوٹا بھائی ہے۔ ہمارے لیے تو حضرت امام حسن بھی میرے امام ہیں، امام حسین بھی میرے امام ہیں۔ لیکن کبھی سوچا کہ امام حسن کی یہ مظلومیت کیوں ہے؟ امام حسن کی زندگی کو بیان نہیں کیا جاتا، جیسے ہمارے ہاں عمومی طور پر حضرت حسین کی صرف شہادت کو بیان کیا جاتا ہے، ان کی جوانی، ان کے صحابہ سے تعلقات، ان کی اولاد، اور میدان کربلا میں دیگر جو ان کے ساتھ شہید ہوئے ابو بکر، عمر، عثمان، ان کے تذکرے نہیں کیے جاتے۔ اسی طرح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف نام لکھا جاتا ہے، اظہار کیا جاتا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہستی کا نام ہے کہ 15 رمضان 3 ہجری رمضان کا مہینہ سیدہ طیبہ طاہرہ ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے جنم لینے والے اس شہزادے نے، جو رمضان کی 15 تاریخ کو جس کی ولادت ہوئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں صرف اجمال عرض کروں گا کیونکہ اس کے بعد کچھ سوالات بھی ہیں آپ کے اور مہمان بھی ہیں، میں صرف اجمال عرض کروں گا، وگرنہ یہ موضوع بڑا مزے کا ہے کہ الحمدللہ ہم حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں، اور اصل حسنی کون ہے اور اصل حسینی کون ہے؟ امام حسن کی زندگی کیا ہے، ان کا علمی مقام کیا ہے، ان کی عبادت کی کیفیت کیا ہے، میں اس پہ تھوڑا سا صرف اجمال عرض کرتا ہوں۔ پہلے ان کی ذات کی میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ امام حسن اس فاطمہ کی گود میں پیدا ہوئے جس کے متعلق میرے نبی نے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، میرے جگر کا حصہ ہے۔ وہ فاطمہ میرے نبی، میرے پاک رسول کی طبیعت، مزاج، عادت شریفہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی جب بھی کبھی مدینہ شریف سے باہر جاتے سب سے آخر میں سجدہ سے مل کے جاتے، شہزادوں کو دیکھ کے جاتے، اور جب بھی سرکار واپس آتے سب سے پہلے سجدہ کو ملنے جاتے اور شہزادوں سے پیار فرماتے۔ یہ میرے نبی کی عادت شریفہ تھی۔
حضرت سیدہ کے بطن میں ان کی گود میں جنم لیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی اللہ کے نبی تشریف لائے. آپ علیہ السلام نے نبوت والے ہاتھوں پہ جناب حسن کو رکھا ہے. تو اور میں اسی بات پہ خوش ہوں کہ میرے حضرت صاحب سے مصافحہ ہو گیا. بس مجھے میرے حضرت صاحب نے یوں تھپکی دے دی. قربان جائیں اس ہستی کا کیا کہنا کہ جو میرے نبی کے ہاتھوں پہ آ گئی. یوں میرے نبی نے اپنے ہاتھوں پہ امام حسن کو رکھا. پوچھا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کیا گیا نام حرم رکھا ہے. فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہے. سبحان اللہ. اور یہ لمبی باتیں ہیں، اہل علم نے لکھا ہے کہ حسن اور حسین یہ دو نام ایسے ہیں جو اس سے پہلے کسی کو نصیب نہیں ہوئی. سبحان اللہ. میرے نبی نے نام حسن رکھا، اور اپنے بچوں کے نام رکھنے چاہیے. جیسے کوئی عیسائی مسلمانوں سے کہے کہ آپ کو ہمارے نبی حضرت عیسیٰ سے محبت ہے، ہم کہیں گے جی بالکل، کیوں نہیں، ہمارا تو ایمان مکمل نہیں ہوتا. اچھا دلیل کیا ہے؟ ہم کہیں گے جی ہم تو اپنے بچوں کے نام عیسیٰ، موسیٰ، دانیال، یحییٰ، یہ ہماری محبت کی علامتیں ہیں. اور اہل سنت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اہل سنت کے بچوں کے ناموں میں حسن، حسین، فاطمہ بچوں کے ناموں میں کثرت سے ملیں گے. جہاں نام ابو بکر ملے گا وہاں نام حسن بھی ملے گا، جہاں نام عمر ملے گا وہاں نام عثمان اور علی اور علی المرتضیٰ بھی ملے گا. یہ ہماری محبت اور عقیدت کی نشانی ہے. اور کبھی کسی عیسائی سے پوچھنا تم اپنے خاندان میں کبھی کسی بچے کا نام محمد، ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر رکھا ہے؟ نہیں ملے گا. جبکہ ہمارے اندر عیسیٰ، موسیٰ، مریم یہ نام ملیں گے. اور جو لوگ صحابہ پہ تبرہ کرتے ہیں کبھی ان سے پوچھنا کہ تم نے کبھی اپنے بچوں کے نام ابو بکر، عمر، طلحہ، زبیر رکھے ہیں؟ جبکہ اہل سنت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے گھر میں بچہ، میرے ہاں میرا بیٹا پیدا ہوا بڑا، میں نے اس کا نام حسن رکھا. میری خواہش تھی کہ میں نام حسن رکھوں، اور اس کے نانا کی خواہش تھی کہ اس کا نام سبی ہو. تو میرے قائد تشریف لائے تو میں نے ان کے سامنے مسئلہ رکھا تو انہوں نے سبی الحسن کر دیا. تو حسن میرے نبی نے کہا اس کا نام حسن ہے. پھر میرے نبی نے اٹھایا، صرف چوما نہیں، پھر میرے نبی نے کسی کو بندہ گھٹی دے گا، پیر صاحب دیں گے، حضرت صاحب دیں گے، شیخ دیں گے، دادا دے دے گا، خاندان کا شریف بڑا بندہ دے دے گا، محلے کا کوئی شریف آدمی، اسے گھٹی دے دو جی. قربان جائے اس ہستی پہ. اللہ کے نبی نے صرف گھٹی نہیں دی، اور گھٹی بھی کیسے دی؟ حضرت امام حسن نے صرف میرے نبی کی زبان صرف حضرت حسن کے منہ میں صرف لعاب نہیں کیا، بلکہ میرے نبی نے زبان حضرت امام حسن کے منہ میں دے دی. امام حسن نے میرے نبی کی زبان کو چوسا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. امام حسن اور امام حسین ان ہستیوں کا نام ہے کہ جنہوں نے نبوت کی زبان کو چوسا ہے. پھر ایک بار نہیں، بار بار چوسا ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ پانی نہیں تھا اور حضرت امام حسن کو پیاس تھی، میرے نبی نے اپنی زبان امام حسن کے منہ میں دے دی. جیسے بچہ، آج کل کے دور کی بات کر رہا ہوں، جیسے بچہ فیڈر کو چوستا ہے، امام حسن نے یوں نبوت کی اس زبان کو چوسا جسے قرآن نے کہا وما ينطق عن الهوى. سبحان اللہ، سبحان اللہ. امام حسن اس ہستی کا نام ہے. اور پھر جب نبی کی زبان کو چوسا وہ علم منتقل ہوا. آج کل تو موبائل کا دور ہے نا، کوئی چیز بلوٹوتھ کے ذریعے، کوئی واٹس ایپ کے ذریعے، لیکن قربان جائے امام حسن پہ یہ کیسا منتقلی کا سلسلہ ہے کہ امام حسن نے میرے نبی کی زبان کو اپنے منہ میں لیا اور چوسا ہے. جیسے کوئی بچہ فیڈ کرتا ہے نا، ایسے اس زبان کو فیڈ کیا. کیونکہ وقت بہت مختصر ہے، مجھے وقت کا پورا لحاظ ہے. امام حسن نے اس زبان کو چوسا، نتیجتاً علم منتقل ہوا. آپ علمی حیثیت پوچھ رہے تھے. جی جی. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا
کہ فرمائیے میں مدینہ شریف جا رہا ہوں اور مجھے وہاں کس مجلس میں بیٹھنا چاہیے؟ فرمایا علم و فضل کی مجلس تلاش کرنا چاہتے ہو تو امام حسن کی مجلس میں بیٹھ جاؤ۔ کیسے تلاش کروں گا کہ ان کی مجلس کون سی ہے؟ تو فرمایا جہاں تمہیں بہت بندے نظر آئیں اور وہ وہاں اس انداز میں بیٹھے ہوں، تمہیں خود پتہ چل جائے گا یہ امام حسن کی مجلس ہے۔ یہ علمی مقام ہے۔ حضرت امام حسن کے علمی فیصلے بڑے طویل طلب ہیں، یعنی وقت کے اعتبار سے میں ان کا تذکرہ نہیں کرتا۔ امام حسن اس ہستی کا نام ہے جن کا نام میرے نبی نے حسن رکھا۔ امام حسن اس ہستی کا نام ہے جنہیں میرے نبی نے چوما کندھوں پہ بٹھایا۔ امام حسن اس ہستی کا نام ہے جو نماز میں کبھی نبی کی دونوں ٹانگوں کے درمیان سے آر پار ہو جاتے، کبھی کندھوں پہ سوار ہو جاتے۔ امام حسن اس ہستی کا نام ہے جس کے لیے میرے نبی سجدہ لمبا کر دیتے۔ امام حسن اس ہستی کا نام ہے جس نے پورا قرآن صاحب قرآن سے حفظ کیا۔ امام حسن اس ہستی کا نام ہے۔ ایسے دن بھی آئے، ایام بھی آئے کہ ایک رات میں امام حسن نے ایک قرآن مکمل کیا۔ حسنی وہ ہوگا جو قرآن سے وابستگی رکھتا ہوگا۔ امام حسن اس ہستی کا نام ہے، بلوغت نہیں، بچپن سے لے کر شہادت تک ایک نماز بھی قضا نہیں کی۔ امام حسن اور امام حسین ہستیوں کا نام ہے۔ امام حسن اس ہستی کا نام ہے جس نے بلوغت سے لے کر شہادت تک کسی غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھا۔ امام حسن اس ہستی کا نام ہے جس نے 24 حج پیدل فرمائے ہیں۔ 48 سال یا 47 سال کی عمر ہے۔ 24 میں نے کسی نشست میں 40 حج کا ذکر کیا تھا، پھر میں نے اس پہ تحقیق کی تو کچھ عمرے ہیں، عمرے، لیکن جو حج ہیں وہ تحقیقی قول یہ ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے 24 حج پیدل فرمائے ہیں۔ اور فرماتے ہیں، حالانکہ سواری پہ آ سکتے تھے، فرماتے ہیں کہ نہیں، مجھے اپنے رب کے حضور پیدل سفر کر کے اللہ کے دربار پہنچتے ہوئے میدان عرفات میں لبیک اللہم لبیک کی صدا لگاتے ہوئے میرا یہ مزہ ہے، میرا یہ لطف ہے۔ امام حسن اس ہستی کا نام ہے کہ جنہوں نے ایک رات میں ایک قرآن مکمل کیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہستی کا نام ہے جن کے متعلق میرے نبی نے کہا میرا یہ بیٹا سید ہے، میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کا سبب بنے گا۔ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 ماہ کی خلافت ہے۔ امام حسن، بلکہ میں ایک عجب بات کہوں کہ خلافت راشدہ کے آخری خلیفہ ان کا نام امام حسن ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں امام حسن شہید ہوئے، زہر دیا گیا، امام حسن شہید ہوئے، یہ واقعات لمبے ہیں۔ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، لیکن مدینہ منورہ کے گورنر حضرت سعید ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اور یہ سعید ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کمانڈر ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی دنیا سے جنت میں گئے، امام حسن کی عمر 8 سال ہے۔ حضرت عمر کا دور آیا، حضرت امام حسن کی عمر 12 سال ہے۔ حضرت بکر کا 2 سال کا دور خلافت ہے۔ حضرت امیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو حضرت امام حسن کی عمر 22 سال ہے۔ یہ 22 سال کا نوجوان ہے جو تلوار لے کر اپنے چچا کی حفاظت کر رہا ہے۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں، اس وقت ان کی عمر 33 سال کے قریب تھی یا 30 سال کے قریب تھی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 سال کی عمر میں پہلے جہادی لشکر میں شرکت کی ہے اور اس لشکر کا کمانڈر سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں حضرت امام حسن کی زندگی جو ہے وہ 48 سال ہیں۔ 8 سال بچپن کے جو نبوت کے ساتھ گزرے انہیں نکالتے باقی 40 سال بچتے ہیں۔ حضرت امام حسن کی 40 سالہ زندگی میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے۔ امام حسن کا زہد کیسا تھا، تقویٰ کیسا تھا، علمی مہارت کیا تھی اور عبادت کا ذوق کیا تھا، اور حضرت امام حسن نے کن کن محاذوں پہ شرکت کی
ان کا جہادی کارنامے کیا ہیں، اس کے لیے بڑا وقت چاہیے. ان کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. بس آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ گلشن رسول کے پھول تھے، زہرا بطول کے جگر گوشہ تھے، امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند اکبر تھے. میرے نبی کبھی تشریف لاتے، کبھی حسن کو اٹھاتے سونگتے، حسین کو اٹھاتے سونگتے. ایک موقع پر میرے نبی نے فرمایا ریحان من الدنیا والآخرہ الحسن والحسین، یہ میری دنیا کا بھی پھول ہے، میری آخرت کا بھی پھول ہے. اللہ سے دعا التجا ہے کہ اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو حضرت امام حسن سے، امام حسین سے، خاندان اہل بیت سے سچی محبت اور عقیدت نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ. ناظرین، آپ نے حضرت علامہ قاری ندیم سرور صاحب جو کہ چیئرمین ہیں متحدہ امن فورم پاکستان کے اور امیر جمعیت اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی حویلی لکھا ہیں، تو دیوبندی سلسلہ سے، تو میں جناب کو ویلکم بھی کرتا ہوں اور اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ کمال کی گفتگو انہوں نے فرمائی. اور آج کی ان کی گفتگو جو ہے وہ جس انداز میں انہوں نے فرمائی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کسی دن خصوصی طور پر جو ہے وہ حضرت کا بیان جو ہے وہ دوبارہ انشاءاللہ سماعت کیا جائے گا کسی موضوع پر. تو ہمارے ساتھ لائیو ہمیں جو دوست دیکھ رہے ہیں ان میں مولانا حق نواز صاحب، حاجی محمد احمد صاحب سعودی عرب سے، میاں مختار احمد محمدی صاحب ہمیں واچ کر رہے ہیں، محمد احمد بھٹو صاحب، حافظ عویس صاحب، رضا اقبال بھٹو صاحب جو ہیں وہ ہمیں واچ کر رہے ہیں. تو میں گزارش کروں گا، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے بہت ہی خوبصورت شناخوان مصطفیٰ جناب محمد طیب حسن صاحب سے گزارش ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ دعائے عقیدت کے پھول نشان فرمائیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى شوق الہآبادی میڈیا کے ایک شاعر ہیں، جی ان کا کلام پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ. شان مصطفیٰ کم ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بقید لفظ و بیان، شان مصطفیٰ کم ہے. بقید لفظ و بیان، شان مصطفیٰ کم ہے. اور ثنا یہ ہے کہ گنجائش ثنا کم ہے. ثنا یہ ہے کہ گنجائش ثنا کم ہے. بہت ہی خوبصورت شعر پیش کرتا ہوں. حضرت صاحب لکھتے ہیں، نبی شناس بنو معجزہ شناس نہیں. نبی شناس بنو معجزہ شناس نہیں.
کہ ان کی شان میں ہر ایک معجزہ کم ہے، کہ ان کی شان میں ہر ایک معجزہ کم ہے، اور رسول پاک کی عظمت کی معرفت ہے یہی، رسول پاک کی عظمت کی معرفت ہے یہی، جو جانتا ہے زیادہ وہ بولتا کم ہے، جو جانتا ہے زیادہ وہ بولتا کم ہے، اور اسی لیے تو اندھیرا ہے دل کی بستی میں، اسی لیے تو اندھیرا ہے دل کی بستی میں، مکین گنبد خضرا سے رابطہ کم ہے، مکین گنبد خضرا سے رابطہ کم ہے۔ لگتا ہے بہت ہی خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں شوقی آبادی کہ مدینہ ظاہر آنکھوں سے شوق دور سہی، مدینہ ظاہری آنکھوں سے شوق دور سے سہی، مدینہ ظاہری آنکھوں سے شوق دور سہی، دلوں سے گنبد خضرا کا فاصلہ کم ہے، دلوں سے گنبد خضرا کا فاصلہ کم ہے، بقید لفظ و بیان شان مصطفیٰ کم ہے، ثنا یہ ہے کہ گنجائش ثنا کم ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے جناب محمد طیب صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ طیب حسن صاحب قادری، اور پروگرام کا ناظرین وقت بھی اختتام کو پہنچ رہا ہے، میں اپنے معزز مہمانوں حضرت علامہ قاری محمد ندیم سرور معاویہ صاحب اور ثنا خان مصطفیٰ جناب علی جواد اختر نقشبندی صاحب اور جناب محمد طیب حسن قادری صاحب اور دیپالپور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے محترم حافظ القاری رستم علی قادری صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آج ہمیں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جو معزز مہمان تشریف لائے الحاج محمد حسن دردی صاحب اور الحاج بشیر احمد فخری صاحب، میں جناب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور درخواست کروں گا جناب الحاج بشیر احمد فخری صاحب سے کہ وہ دعا فرمائیں۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وسلم، اللهم اجعلنا محبوس محبتك ومسجون عشقك مقبول قربك ومجنون لقائك يا امان المشاهين، آمین۔ الہی انت مقصودنا ورضاك مطلوبنا فارزقنا وصول القدام، اللهم ارزقنا شوقا ذوقا كاملا الى لقائك يا الله يا الله
أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم ناظرین آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں لائیو جو ہے وہ سماعت کیا. میں اپنے معزز مہمانوں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنے میزبان محمد احمد ساجد کو کیمرہ مین دانیال ساجد کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اپنا بہت سارا